السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے انتہا معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پچھلے کئی ہفتوں سے 2-3 ہفتوں سے ہم اپنی روٹین سروسز کو حذف کر گئے ہیں۔ اس انٹرپشن کے لیے معافی کے خواستگار ہیں۔ چلیے اب تک ہم سورہ صافات کی 10 آیتوں کو دیکھ چکے ہیں۔ اپنے معمول کی طرف رجوع ہوتے ہوئے چلتے ہیں کہ آیت نمبر 11 میں کیا ہے۔ اب تک ہم نے جو دیکھے پچھلی 2-3 آیتوں کو ایک بار سرسری اس پر جائزہ لے۔ کیا ہے تذکرہ؟ سورہ صافات ایک ڈسپلن سکھاتا ہے انسانیت کو۔ اس صورت کا لب لباب یہ ہے جس میں جو ڈسپلن اسٹیٹ ہے اور ایک اس کی کاریگری کا ایک اسپیسیفک انداز ہے، اس کے اوپر انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کس طرح رب کائنات کی کائنات میں کس خوبصورتی سے اس نے ہر چیز کو ایک ڈسپلن اسٹیٹ دیا ہے، اور وہ اپنے نظام کے حساب سے ہر چیز اپنا اپنا کام کیے جا رہی ہے۔ اس کاری کا ذمہ داری اس کی ہے جو اکیلا ہے، واحد ہے، خالق کل ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے فرشتوں کے تعلق سے تذکرہ کیا، کس طرح ان کو اپنے اپنے کاموں میں لگائے رکھا، پھر ان کی تنبیہ کے ساتھ میں جو ان کو ایک ڈسپلن قائم کرنے کے لیے یا نظام قائم کرنے کے لیے جو سختی برتنی کرتی ہے اس کے تعلق سے تذکرہ ہے۔ پھر حکم ہوا ہے کہ تمہارا واحد ہے کون؟ جو خالق کل ہے، اس کا نام جو عربی میں جسے رب کائنات کہتے ہیں وہ اکیلا ہے۔ اس طرح کہہ کر خطاب کیا گیا ہے کہ اِنَّ الٰہَکُمْ لَوَاحِد، کہ تمہارا جو رب ہے وہ اکیلے ہے، واحد ہے۔ اور اس کے بعد پھر کہا کہ وہ تو رب ہے آسمان و زمین کا اور جو کچھ جو ان چیزوں کے درمیان میں ہے، مشارق کے۔ اور پھر کہا گیا کہ اس نے تو مزین کر دیا ہے دنیا کو ستاروں سے، آسمان دنیا جو ہے اسپیس کو ستاروں سے زینت بخشی ہے، اور اس کی حفاظت بھی کرنے کی پوری اس کے اندر کیپیسٹی ہے۔ ان سے جو اس کے لیے شیطانی مارد کہہ سکتے ہیں ان کو، سرکش شیطانوں سے، اور پھر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو سنا سکتے ہیں اس کی طرف کان لگا کے، یعنی اتنا زیادہ ڈیفنس میکینزم کے تعلق سے ہے کہ اور یہی تو ہم اپنے دنیاوی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں کا مضبوط ڈیفنس اسٹیٹ ہے، میکینزم ہے، وہاں کی چیزیں وہ کتنا، جیسے فار ایگزامپل سپر پاور ہے، جہاں مائٹ ہے تو اس کا انداز الگ ہوتا، نظریہ بدل جاتا۔ تو یہ تو ساری دنیا کی کائنات کے اکیلے مالک ہے، تو ان کا کتنا اچھا ڈیفنس میکینزم ہوگا، یہ یہاں پر کچھ اگزامپل کر کے سمجھایا گیا۔ اس کے بعد آگے جو اس کے اندر رخنہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی اس کائنات کے ڈیفنس سسٹم کے اندر، تو ان کے لیے کیسا عذاب دائم ہے جسے عذابوں واصب کر کے کہا گیا، اس کا تذکرہ کیا۔ کچھ تو ہے، کچھ پھر بھی رب کائنات کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس میں رخنہ ڈالتے ہیں، لیکن ان کو پھر کیسا کنٹرول کیا وہ بھی سمجھایا گیا، شہاب ثاقب کے ذریعے، ایک دہکتے ہوئے انگارے کے ذریعے، ایک ابلتے ہوئے شعلے کے ذریعے۔ چلیے آگے کیا ہے آیت نمبر 11 میں اب دیکھتے ہیں۔ ان آیتوں کے ذریعے دوستو انسانیت کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ رب کیا ہے اور اس کا کتنا اچھا سسٹم ہے۔ تمہارے جو دنیاوی سسٹم ہے اور جو ڈسپلن اسٹیٹ تم جہاں کہیں قائم کرتے ہو، وہ کیا حیثیت رکھتی ہے اس کائنات کے سسٹم کے سامنے؟ زیرو کی، بالکل ایک دم زیرو، یہ سمجھایا گیا ہے، یعنی انسان معمولی چیز ہے اس کے سامنے۔ چلیے آیت نمبر 11 میں کیا ہے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناہم من طین لازب۔ من طین لازب، لازب بولے تو ایک وہ اس میں اٹیچمنٹ ہو، اس سارٹ آف مٹیریل کو کہا گیا۔ روانی میں دیکھ لے اس خوبصورت آیت کو جو کہ آیت نمبر 11 ہے۔ کہا گیا ہے کہ فاستفتہم، پس ان سے ذرا پوچھو، انکوائری کرو، معلومات لو، اہم کیا، وے مطلب وہ لوگ، اشد زیادہ مطلب شدت والے ہیں، مطلب مشکل ہے کوئی کام، اشد شدت والا، خلقاً تخلیق میں، ام یا من کون، خلقنا جو ہم نے بنایا ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو تم کرتے ہو وہ چیز کے اندر کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، یا جو
کریشن ہم نے پیدا کی ہے اس کا، اس سے مطلب جو انسان کرتا ہے اس کی تمام چیزیں جو اس کے ایگزسٹڈ مٹیریل کو لے کے جو ہم لوگ کوئی بھی چیز بنا لیتے ہیں نا، اس تمام چیزوں کا ایگزسٹڈ ہے مٹیریل، را مٹیریل ہم نے نہیں بنایا ہے۔ ڈراپ آف واٹر بھی انسان نہیں بنا سکتا، تو باقی تو دودھ کی باتیں ہیں۔ جو کچھ بھی بنی ہے پن سے لے کر پلین تک کے، اس کا را مٹیریل آلریڈی دنیا میں موجود تھا۔ یہ انسان اپنی انٹیلیجنس کے بھروسے اس سے وہ چیزیں بنا لیا، پن بھی بنا لیا اس آئرن اور سے جو ایگزسٹڈ را مٹیریل ہے اس چیز کا، اور پلین بھی بنا لیا ہے۔ لکڑی سے کیا کیا نہیں بنا لیا ہے۔ ڈراپ آف واٹر بھی نہیں بنا سکتا ہے۔ نو بڑی از ان دا ورلڈ ہو کین کلیم دیٹ آئی ہیو میڈ اے ڈراپ آف واٹر۔ ایک مولیکیول بھی نہیں بنا سکتا ہے، ہائیڈروجن کا نہ آکسیجن کا۔ ہاں جان گیا اس کو کہ H2O اٹ مینس واٹر، یہ پانی کا مشترک ایک وہ ہے، کمپلیکس ہے جسے H2O کہتے ہیں، اس کو نام دے دیا، نامکرن جسے کہتے ہیں، لیکن اس نے اس کی تخلیق نہیں کیا، پروڈکشن نہیں کیا کسی نے۔ ہم نے جو کچھ بھی چیز دیکھا اس کو جانا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز، اور اپنے پہچان کے لیے نام دے دیا اس کو۔ انسان کے خود کی پہچان اپنے معاشرے میں، کنبے کے اندر ناموں سے ہم کرتے ہیں۔ سب ایک جیسے انسان ہوتے ہیں لیکن ہم نام دیتے ہیں ان کو تاکہ اس کی پہچان برقرار رہے، فلاں نام فلاں نام فلاں نام۔ ویسے ہی چیزوں کے نام دیے ہم نے، انرز گیسز بولیے یا آکسیجن بولیے، ہائیڈروجن بولیے، پانی بولیے، واٹر بولیے، یہ ہم نے ہماری پہچان کے لیے نام دیے۔ تو رب کائنات کی یہ چیزیں آلریڈی ایگزسٹڈ تھی، ایسا نہیں کہ ہم نے کچھ بنایا پانی کو۔ یو کی ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ایون میک اے سنگل ڈراپ آف واٹر اور molecule آف ہائیڈروجن اور آکسیجن۔ نو بڈی کین کلیم ان دا ورلڈ، کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ میں نے ایک ڈراپ کا ایک واٹر کا ڈراپ بنایا ہوں۔ جی نہیں، جانا ہے ہم نے اس کو، اس سے زیادہ ہماری اوقات نہیں ہے۔ ہاں ہماری انٹیلیجنس کے بھروسے اس کا ہم نے پراپر یوٹیلائزیشن ضرور کیا ہے ان را مٹیریل سے اس چیز کو بنانے کا۔ تو یہاں آج کی اس خوبصورت آیت کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ دیکھتے ہیں کہ پس فاستفتہم اہم اشد خلقا، کہ یہ جو کچھ بھی چیز ہماری ایگزسٹڈ مٹیریل سے بناتے ہیں، امن خلقنا، کیا یہ اتنا اشد خلقا امن خلقنا، کہ یہ اتنا مشکل ہے جتنا مشکل ہم نے جو ہم نے بنایا ہے ان کو۔ انا بے شک خلقناہم، جو ہم نے پیدا کیا ہے انہیں خود۔ انسان ایک کمپلیکس ہے، ذرا آپ مائٹوکونڈریا کو دیکھیے، ہمارے وجود کی اس ایک ڈی این اے کو دیکھیے، کتنا کمپلیکس اسٹرکچر ہے وہ۔ وی آور سیلف از دا پروڈکٹ آف اے کمپلیکسٹی، یو کین سے۔ سائنس کے حساب سے اگر ہم سائنس کی روشنی میں، اس ٹمٹماتے دیے کی روشنی میں، اس سورج کو جسے دین کہا جاتا ہے، رب کائنات کا ایک ڈسپلن، ایک کوڈ آف کنڈکٹ آف اے ہیومن لائف کہتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ ٹھیک اسی طرح ہے جیسے اپنے ایک کینڈل کے اندر سورج کو دیکھنا ہو، سن کو دیکھنا۔ چاہیے یہ تھا کہ ہم نے اس سورج کی روشنی میں اپنی وہ پڑی ہوئی کینڈل ادھر ادھر جو بجھی ہوئی ہے اس کو دیکھنا چاہیے تھا۔ تو ہم الٹا کرتے ہیں، سائنس کی ذرا کچھ ہم کو علم آ جاتا ہے، معلومات ہوتی ہے، تو ہم وہ سائنس کے روشنی میں رب کائنات کے اس کوڈ آف کنڈکٹ آف ہیومن لائف کو، جسے قرآن کے ذریعے ویریفائڈ، ٹیسٹیفائڈ اور سرٹیفائڈ کیا، اس کو دیکھتے ہیں۔ بتائیے نا، سورج کو کوئی اگر کینڈل سے دیکھنے کی کوشش کرے گا تو پاگل کہیں گا اسے کہ سورج کہاں اور وہ کینڈل کہاں۔ تو ایسا دنیا میں ہم سائنس کی روشنی میں اس علم کو دیکھتے ہیں جو قرآن کے اندر ہمیں سرٹیفائڈ، ٹیسٹیفائڈ اور کلیریفائڈ کر کے سمجھایا گیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے سائنس کو، اس کی جو آیت جس کو کہتے ہیں سائنس، نشانیوں کے ذریعے ہم نے اپنے سائنس کو R&D کرنا چاہیے تھا، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرنا چاہیے تھا۔ یہاں یہ حکم ہے، پتہ ہی لگا کہ مومنوں کا ہی ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے تھا، R&D جو دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ خیر، تو یہاں یہ کہا گیا کہ ہمارا، کہ ان کا تخلیق کرنا، کیا ہمارے تخلیق کرنے سے جو ہم نے انہیں بنایا ہے اتنا کمپلیکس ہے، مشکل ہے؟ نہیں ہے۔ پھر آگے کہا گیا بے شک ہم نے انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم نے انہیں مطلب ایک ایسی مٹی سے پیدا کی ہے جو کہ لازب ہے، ایک کمپلیکس جسے کہنا چاہیے ایڈہیسو مٹیریل، لازب چپچپاتا مٹیریل۔ اور ہم جانتے ہیں واٹ از دا اسٹیٹ آف سیمن، دا پروڈکٹ آف where the collection or clubbing state of sperms are there in the male partner, and what the female is having
in ovum, in the sense of ovum, you can say, in mother's womb. What are these? These are the complex structure which is inside. ये complex structure होता है जो बतन में होता है, माँ के भी और वालिद के भी, तो जिसे हम सीमेन कहते हैं अंग्रेजी में, और माँ के पास जो होता है तो वो ओवम की शक्ल में, जब ये गेट इन कॉन्टेक्ट होता है स्पर्म ओवम, तब क्रिएशन होती है इंसान की और तख्लीक होती है इंसान की। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी है पूरी, हम जानते हैं। तो यहाँ यही समझा गया कि हमने तो तुम्हें एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से पैदा किया है। माइटोकॉन्ड्रिया को आज देखते हैं, डीएनए को देखते हैं, तो समझ में आता है कि इंसान कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसकी हर चीज़ कॉम्प्लेक्स है, बाल से लेकर तो उसके जिस्म के बड़े से बड़े जो आज़ा है वो कितने मुश्किल से बने हैं, हम सोच भी नहीं सकते। तो हम जो बनाते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है स्ट्रक्चर के, वो जो उसने हमें बनाया है वो कॉम्प्लेक्स है। ये समझाने की कोशिश की। हम तो ज़रा कुछ बना ले तो बड़े इतरा बैठते हैं, ज़रा क्या माइक्रोस्कोप बना लिया या कोई और प्रोडक्ट बना लिया, उसके एग्जिस्टेड मटेरियल से प्लेन बना लिया, रॉकेट बना लिया, तो बड़ा अपने आप को ये समझते हो बड़े वो इंटेलिजेंस है। फॉरगेट ऑल थिंग, नथिंग, शट अप, यू आर नथिंग मोर देन अ ज़ीरो इन फ्रंट ऑफ दाइस क्रिएशन। उसके तख्लीक के सामने हमारी ये क्रिएशंस उसके सो कॉल्ड मटेरियल से ज़ीरो है। रवानी में देख लिया आज की इस खूबसूरत आयत को, कहा गया कि और हमने बस उनसे पूछ लीजिए क्या उनका पैदा करना ज़्यादा मुश्किल है, या जो मखलूक हमने या जो उनको हमने पैदा की वो मुश्किल है। बेशक हमने उन्हें एक हकीर चिपचिपाती हुई मिट्टी ट्रांसलेशन किए गए यहाँ पे, जो आज साइंटिफिक वे में हम उसको ये कह सकते हैं कि सीमेन और ओवम, वो एक मटेरियल एक्सट्रैक्ट जो है ह्यूमन काइंड के इनटेक का, जो इस शक्ल में मौजूद होता है बॉडी में, उससे वो पैदा किया हमने, उसको ये कहा गया है। इंग्लिश में देख लें आज की इस खूबसूरत आयत को। इट सेज दैट वी डोंट यू आस्क टू दीज पीपल दैट वी आर दे हैविंग अ प्रोडक्शन इन द सेंस ऑफ यूजिंग existed material of us? Is it more complicated, or what we have made them? It is, as we have made them with the complex structure from what we know in the scientific way, in the sense of same collection of sperms, in the sense of semen and ovum in the female's abdomen or uterus, you can say. And after that it gets in contact and forms a zygote and egg, and rest is embryology, we all know. Rest is tomorrow inshallah. Wassalam.